قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پچھلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، یعنی اپنے انبیاء سے لوگوں نے اس طرح کے بے ضرورت سوالات کیے جب انبیاء علیہ السلام نے احکام بیان فرما دیے تو وہ عمل نہ کر سکے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے انہیں پوچھا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان سے منکر ہو کر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے سوال کیا، جب سوال پر حکم آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، وہ سمجھ لیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ جس کام کا، جس حکم کا بتانا ضروری ہوگا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان کر دیں گے، تم ان سے مت سوالات کرو۔ اگر سوال زیادہ کرو گے تو مشکل احکام نازل ہوں گے، تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جو تمہیں پھر ناگوار گزریں گی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، قرآن کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا، شریعت کے احکام مکمل ہو گئے، اب اگر ہم کسی مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے جتنے بھی سوالات کریں، زیادہ سوال بھی کریں، تو ان سے زیادہ سوال کرنے سے کوئی شریعت نازل نئی نہیں ہوگی، شریعت پہلے ہی نازل ہو چکی ہے۔ تو ہم جتنے بھی سوالات کریں وہ وہی حکم بیان کریں گے جو قرآن پاک میں ہے، جو حدیث پاک میں ہے۔ بعض لوگوں نے ان باتوں کا مطلب غلط لیا اور وہ کہتے ہیں کہ کسی عالم سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اگر زیادہ سوال کرو گے تو پھنسو گے۔ ہم نے کہا وہ کیسے پھنس جائیں گے؟ کیونکہ ہم جتنے بھی سوالات کریں وہ تو وہی حکم بیان کر سکتے ہیں جو شریعت میں حکم موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب زیادہ سوالات کیے جاتے تو نئے احکام نازل ہو جاتے تھے، اور یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں پوچھنے کا حکم دیا کہ اہل علم سے پوچھو۔ تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہم پوچھیں گے اور وہ مسئلہ بیان کر دیں گے، پھر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ بہت بڑی نادانی ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، مفتی صاحب بیان کریں نہ کریں، ہر صورت میں عمل کرنا تو ضروری ہے۔ اگر مسئلہ نہیں معلوم تو دو گناہ ہے، ایک تو معلوم نہ ہونے کا گناہ ہے اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی سوچ دل میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض لوگ یہ بھی سوچ بنا لیتے ہیں کہ ہم مفتی سے سوال ادھورا پوچھ لیں اور مفتی کہہ دے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اب ہماری جان چھوٹ گئی، کل بروز قیامت مفتی پکڑا جائے گا۔ بس سیدھی سی بات ہے، جب آپ صحیح طور پر سوال نہیں پوچھیں گے تو پھر اس صورت میں آپ کو مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص جا کر مفتی صاحب سے کہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، بتائیے کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب یہی کہیں گے ایک طلاق کا حکم یہ ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو یہ طلاق رجعی ہے، اور چونکہ ایک طلاق دی ہے تو عدت میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اب اگر اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور مسئلہ ادھورا بیان کیا یا غلط بیان کیا تو اس سے مفتی کے کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے وہ تو لاگو ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ بس نفس و شیطان کے وار ہیں، اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہر ایک کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سچا سناؤں۔ ایک شخص جوے کا کام کرتا تھا، اس کو سمجھایا گیا کہ یہ کام کرنا حرام ہے، تو اس نے کہا میں نے تو مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہے
اور مفتی صاحب نے مجھے اس کام کی اجازت دی ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ مفتی صاحب سے تم نے سوال کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، اس میں کبھی نفع ہو جاتا ہے کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ کاروبار میں تو یہی ہوتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، تو ایسا کاروبار تو جائز ہے۔ اب آپ بتائیں سوال کے اندر کیا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ جوا کھیل رہا ہے؟ پھر یہ کہنے لگا دیکھیں جوئے میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی ہار جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح گھما پھرا کر سوال پوچھ لیا جائے اور کوئی جواب بھی مل جائے تو کل بروز قیامت نجات حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں، بس ان کو فکر یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے مفتی صاحب کے منہ سے یہ نکل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ اور اگر کوئی مفتی ماشاءاللہ سمجھدار ہو اور اتنے سارے سوالات کے بعد آخر میں یہ کہیں کہ آپ جتنے بھی سوال کریں مسئلہ یہی ہے، تو پھر آئندہ ایسے مفتی کے پاس جاتے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جہاں مختلف سوالات کریں اور مفتی سے غلطی ہو جائے تو بس یہ مفتی بہت اچھا ہے جو ہمارے من پسند مسئلے بیان کرتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی حرکتیں کرنا کیا ایک مسلمان کو زیب دیتی ہیں؟ اچھا پھر مفتی کے پاس بیٹھ کر یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے مسئلہ بھی نہیں پوچھیں گے، چلتے چلتے پوچھیں گے، ادھورا سوال پوچھیں گے۔ اب اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہم اپنا مسئلہ سمجھا بھی سکے کہ نہیں۔ مفتی صاحب کو ہم نے اگر مسئلہ بیان کیا اور وہ غلط سمجھ گئے اور انہوں نے اس حساب سے بیان کیا تو چلو جان چھوٹ گئی۔ حالانکہ انسان کو فکر کرنی چاہیے، چلتے چلتے مسئلہ پوچھنے کے بجائے اطمینان سے بیٹھ کر وہ اپنا پورا مسئلہ بیان کرے۔ اور اس کے بعد اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال میں غلطی ہو گئی، میں سمجھانے میں ناکام رہا، تو اس وجہ سے حرام تو حلال نہ ہوگا اور سارا گناہ میرے اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنا خوف عطا فرمائے اور ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔